बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बेशुमार तकालीफ और अजीयतें पहुँचाईं। एक अबू जहल और दूसरा अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। अबू जहल, जिसका असल नाम उमर बिन हशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो उसको रसूलुल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल न अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में से है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब तो अब्दुल मन्नाफ के ख़ानदान के थे, जबकि अबू जहल मखज़ूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में कोई खूनी रिश्ता नहीं। अबू जहल का शजरा नस्ब कुछ यूँ है: अबू जहल बिन हशाम बिन अल-मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम अल-कुरैशी अल-मखज़ूमी है। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत मऊद और माज ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से देखा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था, जबकि अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लौंडी सौबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हुज़ूर अकरम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत देने को हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने कोई सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब कुरैश के सारे लोग इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब ने रसूलुल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। जब रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गलत हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तुमने हमको इसलिए ही बुलाया है, ये बात करने के लिए बुलाया है कि इस पर सूरत लहब भी नाजिल हुई। जब भी रसूल अकरम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहा करता कि यह झूठा है जो अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रिवायात में है कि अबू लहब ने कोई सफ़ा पर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हजूर अकरम अतबर नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। अयाम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वह आपको पत्थर मारता जिससे आपकी एड़ियाँ खून से तर हो जाती। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ बहर्फ पूरे हुए। वह बहुत ही ज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हुजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन मैं माल दौलत का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इसाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे ख़ानदान के बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह को मारने के लिए मस्जिदुल हराम में पहुंच गई। मस्जिदुल हराम में हज़रत मोहम्मद अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नज़र आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि मोहम्मद मेरी मज़म्मत और रुजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं उनको यह पत्थर मारती। वह दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मुज़म्मम कहते थे। यह कहकर वह वापस चले गए। कुरैश वाले जब मुज़म्मम कहते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ लोगों, अल्लाह ने किस तरह इनको सब्र शिकम मुझसे फेर दिया है। और वह मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं। मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका सूदखोरी का बहुत बड़ा कारोबार था। वह लोगों को सूद पर चीज़ें देकर खूब मुनाफा कमाया करता था, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरम भी चोरी करके बेच डाला। अबू लहब की औलाद भी रसूलुल्लाह की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी।
ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائیں گے۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، بے پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا، میں نے یہ کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں ہی پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی درندوں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں، تم سے ان کا بدلہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر درمیان میں لگا دو، پھر اس کے ارد گرد تم سارے بستر رکھ دو۔ چنانچہ سب نے ایسے کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، سب کے چہرے پر اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا، اس نے اس کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید کئی دانے نکلے۔ اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسے بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو تانے دیے۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑی پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بے پناہ مانگتا ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پٹ پڑا تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمانوں بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اسلامی فوجی لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔
لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام ام حکیم آیا، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یوں دریائے رحمہ جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے ہی دردمندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یہاں کی طرف سے بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو امان دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جا اس کو لے آؤ۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل سمندر تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل سمندر کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے ہی بڑھی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات و عزا کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، سردار یہ لات و عزا وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں میں نے اس کے معبودی کو مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں تمہارے معبودوں کی کوئی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھی ہے جس کی پانی سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو ہی پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بھنور میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ سلامت بچ نکلا تو خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، بس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ بس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے نکال بحر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئی۔ حضرت ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہانوں کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان اور معاف کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیری ماضی کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور نہ ہی تجھ سے کوئی سوال ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی جو خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی مار کے پیش ہے اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلتے اس میں اکرمہ کو آگے آگے پاتے۔
मार्का यरमुक में तो हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कत्ल की तरफ इस तरह लपके थे जैसे कोई शदीद प्यासा शदीद गर्मी में ठंडे पानी की तरफ लपकता है। एक मौके पर जब मुसलमानों पर दुश्मन का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वह अपने घोड़े से कूद पड़े, तलवार की नयाम तोड़कर फेंक दी और नंगी तलवार लेकर रोमियों की सफ़ी में घुस गए। यह देखकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन उनके पास पहुंचकर कहा, अकरमा ऐसा ना कीजिए, अपनी जान को ख़तरे में ना डालिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहीद हो जाना मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल तलाफ़ी सानिया होगा। लेकिन हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा, खालिद हट जाओ, मेरा रास्ता ना रोको। सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा और खिदमत इस्लाम में तुमको मेरे ऊपर सबकत हासिल है। मैं और मेरा बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे और मैं आखिरी दम तक इस मुखालफत पर कायम रहा। इसलिए सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ मेरे हिस्से में बड़ी ताख़ीर में आया है। मुझे छोड़ दो, आज मैं गुज़िश्ता कोताहियों और रूमियों की तलाफ़ी कर लेना चाहता हूँ। फिर कदर तवक्कुफ़ के बाद फरमाया, मैं बहुत से मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जम कर लड़ा, क्या आज इन रूमियों के मुकाबले में राह फरार अख्तियार कर लूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। जब फ़िज़ाए यरमुक पर से जंग कताल के बादल छटे और मुसलमानों को अजीम शान फ़तह नसीब हुई, अजीम शान फ़तह का आफताब तलू हुआ, तो यरमुक की ज़मीन पर 3 मुजाहिद ज़ख्मों से चूर चूर पड़े हुए थे और वो थे हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत याश बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शिद्दत तशनगी से बेताब हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी मांगा। जब पानी उनको पेश किया गया तो हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तरफ देखा। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले उनको पानी पिलाने का इशारा किया और जब पानी उनके पास ले जाया गया तो हज़रत याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा। हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारा किया कि पहले उनकी प्यास बुझाई जाए और जब पानी पिलाने वाले उनके करीब गए तो देखा कि वो इससे बेनियाज हो चुके थे। वो पलटकर पहले दोनों साहबियों के पास पहुँचे तो देखा कि वो लोग भी आब कौसर से अपनी प्यास बुझा चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, अबू जहल वो बदबख्त था जिसने सारी ज़िंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख तकलीफ़ और परेशानियों के अलावा कुछ न दिया। फ़िरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी इंतहाई ज़लील ख्वार होकर और कुत्ते की मौत मरा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान सजा तो माज और मौस मेरे पास है। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है? मैंने हाथ का इशारा करते हुए उन्हें बताया कि वो सामने है अबू जहल। उन्होंने कहा, प्यारे चचा, इस जालिम ने हमारे नबी को बहुत तंग कर रखा था और बहुत सी तकलीफ़ पहुँचाई हैं, इसीलिए हम अबू जहल को कत्ल करके ही छोड़ेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो ही मैंने उन कम उम्र बच्चों को अबू जहल का बताया तो वह बच्चे बहुत तेज़ी से और बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ लपके। उन्होंने अबू जहल पर जाते ही ऐसी कारी ज़रब लगाई और वह ज़रब इतनी शदीद थी कि उनके पहले ही वार से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गए। फिर उन्होंने अबू जहल के पाँव पर तलवार का वार करके उसका पाँव उसके धड़ से अलग कर दिया। हज़रत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि यह सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा गुस्से से भागता हुआ आया, उसने मेरे बाजू पर से वार किया और मेरा बाजू को काट कर रख दिया। मेरा बाजू मेरे कंधे के साथ लटक गया। फिर मैं लटकते हुए बाजू के साथ भी लड़ता रहा और जंग जारी रखे हुआ था। जब मैंने देखा कि मेरे बाजू में ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और एक ज़ोर के झटके से उस बाजू को खुद ही अपने धड़ से जुदा कर दिया। हज़रत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर से फिर से हमला किया, जिससे उसके जिस्म से खून के फवारे निकल गए। उसका शिद्दत से खून बह रहा था और वो तड़पने लगा। अबू जहल का मौत के घाट उतार कर ये दोनों बच्चे अल्लाह के रसूल के पास आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, हमने अबू जहल को कत्ल कर डाला। इमाम तिबरी लिखते हैं कि अबू जहल अभी कत्ल ना हुआ था, बल्कि वो दर्द से चीख चिल्ला रहा था और तड़प तड़प कर दर्द से मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंग ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश तलाश करो और पता करो वो कहाँ है। सब सहाबा अबू जहल की लाश तलाश करने में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनमें शामिल थे। रसूलुल्लाह ने तमाम सहाबा को अबू जहल की निशानी बताई कि अबू जहल के घुटने पर ज़ख़म का निशान होगा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अबू जहल के घुटने पर वो निशान कैसे आया? रसूलुल्लाह ने फरमाया था, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जद्दान के घर दावत पर गए थे। उस वक्त हमारी उम्रें छोटी थी, हम दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया।
میں نے ابو جال کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنوں پر ایک گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان ابھی تک باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جنگ کے میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہ ابھی مرا نہ تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کی وجہ سے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے بندے، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا، ذلیل خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت ہی اونچی جگہ پر پہنچ گیا۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے تو پھر بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم نے تو مرتے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے تو چلا گیا ہے لیکن وہ یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہی میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اس کی تلوار سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جس سے اس کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، میں نے آقا تو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم ترین فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رسول اللہ کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیع۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو ہی مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھ سے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، دوسرے لوگوں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکلیفیں دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا، بے شک میرا خدا سچا ہے اور تمہارے مٹی سے بنے خدا جھوٹے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।